خدائے دوست خان صاحب ہیں، یہ کوئٹہ سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب بہت سے علماء کرام یہ بولتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی اور دعا پڑھ لیا کریں، جبکہ ہمارے محلے کے امام صاحب کہتے ہیں مشکات شریف میں حدیث پاک ہے حضور پاک علیہ السلام فرض کے فوراً بعد سنت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے، وہ کوئی اس طرح کی دعا کو نہیں مانتے، اس بارے میں آپ ذرا رہنمائی فرمائیے۔ خدا دوست خان صاحب، مجھے لگتا ہے آپ کے امام صاحب کا معاملہ کچھ اور ہے۔ آپ کے امام صاحب کو یہ حدیث نظر نہیں آتی کہ رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام نے تو سنت کے لیے فرمایا ہے کہ یہ نمازیں گھر میں پڑھو، سنت کی نماز گھر میں پڑھو، گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ سنن نبی داؤد میں بھی اس پر حدیث پاک موجود ہے۔ تو وہ کہتے فوراً اٹھ کے اس وقت سنت ادا کر لیتے۔ اس امام صاحب سے کہیں جرت فرمائیں اور ہمیں ایک ثبوت دکھا دیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کا سلام پھیرا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی فوراً سنت ادا کی ہے، کوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں دعا بھی نہیں پڑھی، آیت الکرسی بھی نہیں پڑھی، یہ امام صاحب دکھا دیں۔ اس امام صاحب نے مشکات شریف کا غالباً صرف نام دیکھا ہوگا، مجھے نہیں لگتا کہ اس نے مشکات شریف کو خود پڑھا ہے سبکن اور مشکات شریف کی حدیث کو یہ سمجھا ہے۔ مشکات المصابیح الحمدللہ ہم نے پڑھی بھی ہے اور ہم نے پڑھائی بھی ہے، اور میں نے اس کے مستقل عوام میں بھی درس دیے ہیں، طلبہ میں تو دور رہا، اور الحمدللہ اس پر میرا ایک عرصہ گزرا ہے۔ اس طرح کا معاملہ وہاں نہیں ہے جیسے آپ اپنے امام صاحب کی بات پیش کر رہے ہیں، بلکہ احادیث پاک ہے۔ میں اس بارے میں آپ کو احادیث کتب سے آپ کو چند حوالے پیش کیے دیتا ہوں کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت الکرسی خود بھی پڑھی ہے اور آیت الکرسی کی ترغیب بھی دی ہے کہ آپ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیے۔ سنن نسائی ہے، اس کی عمل الیوم واللیلہ ثواب من قراءۃ الکرسی دبر کل صلاۃ کے تحت جلد نمبر 6، یہ سنن کبریٰ نسائی کی سنن کبریٰ ہے، سنن صغریٰ نہیں ہے 2 جلدوں والی، اس کی جلد نمبر 6 کے صفحہ 30 پر ہے، یہ دارالعلمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت، کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے تو اس کو جنت میں داخل ہونے کے سوائے موت کے کوئی اور چیز کی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس حدیث پاک سے تو سمجھ آتا ہے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت الکرسی پڑھی بھی ہے، اور آیت الکرسی کے پڑھنے کا حکم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ تو آپ کے امام صاحب کی بات پر میں حیران ہوں، اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے اور رب کریم ان کو ہدایت کاملہ کے ساتھ رکھے۔ انہوں نے پتہ نہیں ایسی بات آپ کی کہاں سے لے لی اور کس طرز پہ آپ کو کہہ دیا کہ آپ آیت الکرسی بھی نہ پڑھیں۔ آیت الکرسی آپ پڑھ سکتے ہیں، ہاں لمبی دعاؤں میں مشغول نہ ہو جائیں، کسی اور عمل میں مشغول نہ ہو جائیں، بلکہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام تو گھر تک تشریف لے آتے۔ اگر آپ نماز پڑھنے کے بعد آپ کا قریب گھر ہے اور گھر آ جاتے ہیں تو ایک قدر تاخیر ہے، اور یہ غلط نہیں ہے۔ آپ نماز ہی کے لیے تو آ رہے ہیں، اس دوران آپ آیت الکرسی بھی پڑھ سکتے ہیں، اس دوران آپ چھوٹی سی کوئی اور دعائیں پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لہٰذا یوں سختی نہیں کرنی چاہیے۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہی ہے کہ جیسے سلام پھیرا، جس کے بعد سنتیں ہیں، سنت کے ادا کرنے میں زیادہ تاخیر نہیں فرمائی۔ فوراً کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی دعا ہی نہیں مانگی اور فوراً اللہ اکبر کانوں کو ہاتھ لگایا اور اللہ اکبر کر لیا، یوں نہیں ہے جیسے آپ کے امام صاحب سمجھیں۔ آپ کے امام صاحب تھوڑا اس مسئلے میں تھوڑے زیادہ کچھ تیز بن رہے ہیں۔ یہ صرف امام صاحب کی بات ہوتی نا تو میں تھوڑی سی نرمی کر لیتا، آج کل یہ بیماری عام ہو گئی ہے۔ مجھے ایک مسجد میں ایک مرتبہ نماز پہ اتفاق ہوا، مجھے تو اپنی نماز پڑھنے پر تھوڑا سا شک ہو گیا کہ میں نے کن کے پیچھے نماز ادا کر لی ہے۔ سلام پھیرا امام صاحب نے، دوسرے سلام کے بعد جیسے اسپرنگ لگاؤ، امام صاحب نے شٹک کر کے اٹھ کے ایسے دوڑ لگائی اور جا کر جو ہے نا ایک طرف اللہ اکبر کر کے سنتیں پڑھنا شروع کر دی۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا، میں نے کہا یار چلو اجتماعی دعا کے مسائل میں لوگ کچھ کہتے ہیں، حالانکہ وہ بھی ثابت ہے نماز کے بعد اللہ کے رسول نے مانگا ہے، تو یہ امام صاحب اپنی بھی نہیں مانگتا، اپنی تو وہ بھی مانتے ہیں کہ جو منع کر رہے ہیں کہ آپ اجتماعی دعا نہ کریں،
اگرچہ اجتماعی دعا نماز کے بعد ثبوت موجود ہے، محدث یوسف بن نوری رحمہ اللہ نے جامع ترمذی شریف کی شرح یہ معارف السنن میں اس پر احادیث کی پوری لسٹ دی ہے۔ محدث ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے اعلاء السنن کے اندر احادیث دی ہیں، امام بیہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں اس پر دلائل دی ہیں۔ اس طرح کئی دلائل موجود ہیں، تفسیر ابن کثیر میں اس پر موجود ہے، میرا مستقل یوٹیوب پر اس پر کلپ موجود ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا کا حکم کچھ پراپاگنڈا حضرات کرتے تھے، ہم نے ان کا جواب دیا، ان کو باقاعدہ ہم نے پروف کر کے احادیث دکھائی ہیں۔ آپ اگر اس یوٹیوب کے چینل پہ میرے نام کے ساتھ سرچ کر کے وہاں سے یہ کلپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو وہ مولوی صاحب بھی جس کے پیچھے ہم نماز پڑھی وہ اسی قسم سے ریلیٹڈ تھے۔ میں نے بعد میں ان کو بلایا، میں نے کہا بھائی صرف نماز والا میں صرف دعا کا مسئلہ ہے یا آپ کا عقیدہ بھی کچھ اور ہے؟ جیسے ان کا عقیدہ رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کے متعلق غلط، یا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اعتماد کر کے ان کے فتوے کو ماننے کے بارے میں تھوڑا یہ تھڑکو بڑکو ہوتے ہیں، تو یہ وہ تو نہیں ہے۔ تو مجھے یقین ہوا کہ نہیں وہ نہیں ہے، صرف دعا کے مسئلے مولانا ڈنڈی مار رہے ہیں۔ بہرحال میں نے ان کو سمجھایا، اللہ کرے ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو سمجھانا ہمارے اس میں اختیار میں ہے، وما علینا الا البلاغ ہے نا، کہ ہمارے ہاں پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ تو بہرحال مان گئے تو مان گئے، نہیں مان گئے تو ان کا اور ان کے اللہ کا مسئلہ ہے۔ تو آپ کے امام صاحب سے بھی ذرا آپ تحقیق فرمائیں، انہیں جا کر پوچھے کہ آپ کا عقیدہ اور نظریہ تو کہیں وہ ان والا تو نہیں، آپ کہیں دائیں بائیں تو نہیں ہو گئے، یا صرف دعا کے مسئلے کی حد تک یہ اس طرح پریشان ہے؟ اگر پریشان ہے تو آپ ان کے دلائل پیش کر لیں۔ امید ہے کہ اگر یہ مخلص ہوں گے اور ان کے عقیدے خراب نہیں ہوں گے تو اس کلپ میں ان کے لیے شافی کافی علاج موجود ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا